ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ چھوٹا سا صاد اور باقی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ چھوٹا سا عین وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ کچھ عرصہ قبل کسی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کچھ لوگ انگلش میں لفظ محمد کو MOHAMMAD کی بجائے صرف MOHD لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے لفظ محمد کو شارٹ کر کے لکھ دیا ہے۔ اس کے جواب میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ انگریزوں کے نزدیک لفظ محمد کی اہمیت خواہ کتنی ہی کم ہو، ایک مسلمان کے لیے لفظ اللہ کے بعد تمام ذخیرہ الفاظ میں سب سے زیادہ اہمیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لفظ میں تخفیف کا مطلب تو یہ ہوا کہ لکھنے والے کو نعوذ باللہ گویا اس لفظ سے نفرت ہے کہ لفظ محمد کو مخفف کر کے لکھنے کا رواج غالباً فرنگی سازش ہے، اور مسلمان شاید اس مسئلے کی سنگینی کو آج تک سمجھ نہیں سکے۔ سوچنے کی بات ہے کہ محمد لفظ محمد کی بجائے محد ایک بالکل مہمل اور بے معنی لفظ ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو ایک بے معنی اور مہمل لفظ میں تبدیل کر دینا یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، بلکہ پورا اسم محمد لکھا جائے اور محمد لکھنے کے بعد پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے۔ اس مسئلے کے متعلق کچھ محدثین کی آراء یہ ہیں۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وَاجْتَنِبْ أَيُّهَا الْكَاتِبُ الرَّمْزَ لَهَا أَيْ لِلصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی خطِّکَ، اے لکھنے والے اپنی لکھائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی اس طرح رمز لکھنے سے اجتناب کرو کہ 2 یا 3 یا 4 حرفوں پر اکتفا کرو۔ اس طرح درود کی ناقص صورت ہو جاتی ہے، جیسے بہت سے جاہل عجمی لوگوں کا اور اکثر طلبہ کا طرز عمل ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ صاد میم، صاد لام میم یا سلام لکھتے ہیں۔ یہ طریقہ کتابت میں نقص پیدا کرتا ہے۔ علامہ ابو یحییٰ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وَتُسَنُّ الصَّلَاةُ نُطْقًا وَكِتَابَةً عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام اور فرشتوں پر بول کر اور لکھ کر درود و سلام بھیجنا مسنون ہے، جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام معتبر اہل علم کے اجماع سے یہ بات نقل کی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَقَضَا اسم رسولہ بِأَن يُكْتَبَ عَقِبَ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ خلف و سلف کی ہمارے اسلاف کی 1400 سال سے یہی عادت رہی ہے۔ البتہ درود کا اختصار لکھنا یعنی مختصر کر کے درود لکھنا، جیسا کہ سلام یا چھوٹا سا صاد لکھنا، یہ محروم لوگوں کی عادت ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عبارة عن تعظیمہ وتبجیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے۔ جو اللہ کے رسول اور اللہ کے حبیب کی تعظیم کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عظمت عطا فرمائیں گے اور دنیا آخرت میں اس کی شان بلند کریں گے۔ جو درود شریف نہ پڑھ کر آپ کی تعظیم نہیں کرتا، اللہ جل شانہ اسے ذلیل کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی عاقل، بالخصوص کسی ایسے پختہ اعتقاد والے مومن سے اس بات کی بالکل امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی زبان سے چند کلمات جاری نہ کر سکے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کے متعلق، جن کے بدلے میں وہ اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتوں کے حصول، 10 درجات کی بلندی اور 10 گناہوں کی معافی سے بہرور نہ ہو جائیں۔ ایسا شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے
جو درود شریف نہیں پڑھتا۔ اکثر لکھنے والے کاتبوں کی یہ قبیل عادت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھنے کی بجائے اشارے پر اکتفا کرتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا يَذْكُرُ وَيُكْتَبُ لَفْظُ صَلْعًا بدل صلی اللہ علیہ وسلم، جان لیجئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جو صلعم کا لفظ بولا جاتا ہے یا چھوٹا لفظ لکھا جاتا ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ جناب محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب اسم مبارک لکھا جائے یعنی اسم محمد لکھا جائے تو ساتھ لازمی طور پر صلاۃ و سلام بھی لکھے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھے، اس میں کوتاہی نہ کرے، یا صلعم پر یا چھوٹے صاد پر اکتفا بالکل نہ کرے۔ حضرت مولانا محمد امجد علی بریلوی لکھتے ہیں کہ اکثر لوگ آج کل درود شریف کے بدلے چھوٹا صاد یا صلعم یا باقی انبیاء کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ چھوٹا سا عین لکھتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور سخت حرام ہے۔ امید ہے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر صحیح معنوں کے اندر درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔